پچھلے 1.5 سال سے آئی ٹی ایکسپورٹس میں، سروسز کے ایکسپورٹس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، فگر اوپر جا رہا ہے. آگے ہم نے بڑے بڑے پلانز بھی تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ملک کا کافی بڑا طبقہ ایسا ہے، کافی آبادی ایسی ہے جہاں تک کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی انٹرنیٹ کی رسائی اس طریقے سے نہیں ہے. اب چائنا کی شراکت داری سے کس طرح سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے، اسپیشلی جو موبائل براڈ بینڈ ہے، وہ کسی بھی ماڈرن ورلڈ میں بھی وہ 100% کوریج کے لیے نہیں ہوتا. وہ پرائمریلی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے جو آپ کے مین میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہاں پہ 5G یا 4G کی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے، جہاں پہ میکسیمم لوگ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو وائرلیس براڈ بینڈ ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر لے آؤٹ کرنا ہوتا ہے جو کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، اور جب تک آپ کے پاس اکانومی آف اسکیلز نہ ہو تب تک وہ انویسٹمنٹ آپ کو اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں دیتی. تو یہ بات ہمیشہ رہے گی. پاکستان کے بہت سارے علاقے، دور دراز علاقے جو کہ شہروں سے دور ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی لمیٹڈ رہے گی. اس لیے وہاں پہ ضروری ہے کہ فکس کنیکشن براڈ بینڈ کی جو آپ نے بات کی، اس کے ذریعے مختلف گاؤں تک اور مختلف ولیجز تک، اور جسے لاسٹ مائل سولوشن کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کیے جائیں. پاکستان کی گورنمنٹ ایک اور پروگرام کے تحت اسمارٹ ولیجز کانسیپٹ بھی لے کے آئی ہے، جو کہ جس کا پائلٹ پروگرام پچھلے کئی سال سے کنٹینیو ہو رہا تھا، اور ابھی ریسنٹلی اس کے ریزلٹس بھی شیئر کیے گئے، جس میں ڈیجیٹل ہبز بنانے کی بات کی گئی ہے ولیجز کے اندر. تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا سی پیک کے امبریلا کے اندر، آئی تھنک وہ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ کرنٹ کانٹیکسٹ کیا ہے، دیکھیں کانٹیکسٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے بھی کہا پچھلے 1.5 سال سے آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. بالکل، لاسٹ منتھ ہمارا ہائیسٹ ایکسپورٹ رہی ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ کی وجہ سے $3.8 بلین پہ لاک ہوئی ہیں، اور 3.8 بلین ڈالرز تک پورے سال میں وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہو جائیں گی، جس رفتار پہ وہ چل رہی ہیں. انشاءاللہ $4 بلین بھی کراس کر سکتے ہیں بائی جون 2025. اور ساتھ ہی میں پاکستان یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی ایک ٹریڈ کمپٹیشن بھی بڑھ گیا ہے. اس وقت دونوں ملکوں میں ایک کمپٹیشن ہے. دونوں ملک جو ہیں وہ، اسپیشلی امریکہ جو ہے، وہ پہلے چائنا کو سپورٹ کرتا تھا WTO میں انکلوڈ کرنے کے لیے. 2001 میں انہوں نے بڑی سپورٹ کی، اور اس کے بعد 20-25 ایئرز میں چائنا نے اتنا ایکسپینڈ کر لیا کہ اب امریکہ کو لگتا ہے کہ ان کو چائنا کو ایز اے کمپیٹیٹر دیکھنا ہے. اچھا، یہاں پہ پاکستان کی جو ریجنل ایک پوزیشننگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان اوبویسلی چائنا کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر 55% ایکسپورٹس امریکہ کو دیتا ہے. تو ہمیں دونوں ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو مزید ڈیپن کرنا ہے، اور پاکستان کو کسی بھی اسٹریٹجکلی ایک پلیئر کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ہماری حکومت بہت اچھے طریقے سے دونوں ممالک کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے، اور یہ رکھتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے جب ہمیں چائنا کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہوگی، جو کہ ہمارا ریجنل نیبر ہے، تو جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. جہاں پہ ایز اے پروڈکٹ سروس پرووائڈر، سولوشن پرووائڈر ہمیں اسٹریٹجک الائنمنٹ کرنی ہے فار ایکسپورٹس، وہاں پہ ہم امریکہ کے ساتھ کام کریں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اچھے کانٹیکسٹ میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس سے آگے جا کے پاکستان کی گروئنگ آئی ٹی انڈسٹری کو اور بھی زیادہ سپورٹ ملے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.